بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت حوا وائس میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا 20 رجب 56 ہجری کو پیدا ہوئیں۔ ان کے القاب میں سکینہ معصومہ، عتیقہ، کلثوم اور زینب شامل ہیں۔ ان کے بھائیوں کے نام علی ابن حسین، علی اکبر ابن حسین، علی اصغر ابن حسین تھے۔ بی بی سکینہ امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ سکینہ امام حسین کی سب سے پیاری اولاد تھیں۔ ہمارے امام کو اکثر یہ کہتے سنا گیا تھا کہ سکینہ کے بغیر گھر رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ 4-5 سال کی عمر کے بچوں کی طرح سیدہ سکینہ جب رات کو سونے جاتی تو وہ اپنے والد کے ساتھ کچھ وقت گزارتی تھیں۔ حسین ابن علی اسے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دادا علی ابن ابی طالب کی لڑائیوں کی کہانیاں سناتے تھے۔ سیدہ سکینہ اور ان کے چچا عباس ابن علی کے درمیان ایک خاص رشتہ تھا۔ وہ اسے اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اگر سیدہ سکینہ کسی چیز کی درخواست کرتیں تو عباس ابن علی اس وقت تک آرام نہ کرتے جب تک وہ ان کی درخواست پوری نہ کر دیتے۔ محرم کو یزید بن معاویہ کا لشکر کربلا میں جمع ہونا شروع ہوا۔ حسین ابن علی نے اپنی بہن زینب بنت علی سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سکینہ کو میرے بغیر سونے کی عادت ڈالو۔ محرم الحرام کو یزید بن معاویہ کے حکم سے لشکر نے حسین ابن علی کے خاندان کو فرات کا پانی نہ پہنچنے دیا۔ حسین ابن علی کے کیمپ میں پانی نایاب ہو گیا۔ سیدہ سکینہ کے پاس جو تھوڑا سا پانی تھا وہ انہوں نے دوسرے بچوں کے ساتھ بانٹ دیا۔ جب بچوں کے پاس پانی نہ ہوتا تو پیاسے بچے امید بھری نظروں سے سیدہ سکینہ کی طرف دیکھتے۔ حالات اس قدر بگڑ گئے کہ سیدہ سکینہ کا پانی ختم ہوا اور ان کے ہونٹ پیاس سے سوکھ گئے۔ سیدہ سکینہ ایک خشک مشکیزہ لیے خیمے سے باہر نکلیں۔ بچے پیاس سے چیخ رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی عباس بن علی کے پاس گئیں اور بتایا کہ سب بچے اس کے پاس پانی مانگنے آئے ہیں۔ عباس دیکھ سکتے تھے کہ صحرا کی شدید گرمی سے بڑھتی ہوئی پیاس ان کی جوان زندگیوں کو نچوڑ رہی ہے۔ عباس ابن علی حسین ابن علی کے پاس گئے اور ان سے اجازت طلب کی کہ وہ جا کر سکینہ اور دوسرے بچوں کے لیے پانی لے آئیں۔ حسین ابن علی نے ان کی درخواست کو رد کر دیا۔ تب سیدہ سکینہ نے ان سے کہا کہ وہ ان کے فوج کے کمانڈر ہیں اور کیا ان کے لیے یزیدی فوج سے جا کر لڑ نہیں سکتے؟ عباس ابن علی نے سیدہ سکینہ کی درخواست کو حسین ابن علی کی اجازت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا اور حسین ابن علی نے رضامندی ظاہر کر دی۔ عباس نے سیدہ سکینہ کا خالی پانی کا مشکیزہ علم پر رکھا، گھوڑے پر سوار ہو کر حسین ابن علی تک پہنچے۔ جب عباس ابن علی پانی لینے گئے تو بچے سیدہ سکینہ کے پاس اپنے چھوٹے چھوٹے پیالے لے کر جمع ہو گئے، یہ جانتے ہوئے کہ جیسے ہی عباس ابن علی پانی لے کر آئیں گے سکینہ خود ان میں پانی تقسیم کریں گی۔ سیدہ سکینہ حسین ابن علی کے پاس کھڑی تھیں اور ان کی نظریں عباس ابن علی کے علم پر جمی ہوئی تھیں۔ عباس دریا کے کناروں پر یزید کے آدمیوں سے لڑتے ہوئے پہنچ گئے جو ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جس نے عباس کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی تھی انہوں نے اسے اپنے نیزے سے مار ڈالا۔ عباس کی بہادری عربوں میں مشہور تھی۔ یزید کی فوجیں مختلف سمتوں میں بھاگنے لگیں۔ عباس پانی کا تھیلا بھرنے کے لیے جھکے تو علم نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سیدہ سکینہ نے گھبرا کر باپ کی طرف دیکھا۔ حسین ابن علی نے کہا، سیدہ سکینہ آپ کے چچا عباس دریا کے کنارے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے مسکرا کر کہا الحمدللہ اور تمام بچوں کو عباس کے استقبال کے لیے بلایا۔ پانی کا تھیلا بھر کر عباس ابن علی نے بے چینی سے بچوں کو جلد از جلد پانی پہنچانا چاہا۔ اسے حسین ابن علی کے کیمپ کی طرف سر پر دوڑتے ہوئے دیکھ کر عمر بن سعد نے دشمنوں کی صفوں سے آواز دی کہ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی حسین کے کیمپ تک پہنچ جائے گا تو میدان جنگ میں ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہوگا۔ جب ہر طرف سے تیر برس رہے تھے تو عباس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ پانی کے تھیلے کی جان سے زیادہ حفاظت کیسے کی جائے۔ پانی کے تھیلے کو بچانے کی کوشش میں عباس ابن علی حملے کے دوران اپنے دونوں بازو کھو بیٹھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ علم زمین پر گر پڑا۔ سیدہ سکینہ اسے مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے حسین بن علی کی طرف دیکھا لیکن آپ نے منہ پھیر لیا۔ سیدہ سکینہ خوف سے کانپنے لگی اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی،
یا اللہ انہیں میرے چچا عباس کو قتل نہ کرنے دو اور وہ خیریت سے واپس آ جائیں۔ یزیدی فوج مسلمانوں کے خیموں میں داخل ہو گئی۔ پھر وہ وقت آیا جب زمین ہل گئی اور سکینہ یتیم ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتی تھی۔ وہ علی اصغر کی موت پر اپنی والدہ کو تسلی دیتی اور جب کسی دوسری عورت کے بچے کو روتا دیکھتی تو سکینہ اس کے گرد چھوٹے چھوٹے بازو ڈال دیتی۔ سکینہ نے پھر کبھی کسی سے پانی نہیں مانگا۔ بی بی زینب انہیں چند گھونٹ لینے پر راضی کرتی، لیکن وہ خود کبھی پانی نہیں مانگتی تھی اور نہ ہی پیاس کی شکایت کرتی۔ جس وقت امام حسین میدان جنگ میں گرے، سکینہ مسکرانا بھول گئی۔ اگلے دن بدبختوں کا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ علی ابن حسین جان لیوا بیمار ہونے کے باوجود بھاری زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور ننگے پاؤں چلنے پر مجبور تھے، کیونکہ خواتین اور محمد کی نواسیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بیٹھنے پر مجبور کیا گیا تھا اور ان کی گردنیں اور ہاتھ باندھے گئے تھے۔ کوفہ نے سکینہ کو ایک سوچوں میں گم ایک دھیمی سی لڑکی کے طور پر دیکھا۔ اکثر وہ رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چاہتی ہیں تو وہ کہتی، میں نے ابھی ایک بچے کے رونے کی آواز سنی ہے، کیا یہ اصغر ہے؟ وہ مجھے پکار رہا ہوگا۔ یہ جان کر کہ اس کے رونے سے اس کی ماں پریشان ہے، سکینہ خاموشی سے روتی اور جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیتی۔ کوفہ سے سفر کا اگلا مرحلہ حسین ابن علی کے اہل خانہ کے لیے قیدیوں کے طور پر شروع ہوا۔ یہ سفر انہیں شام کے شہر دمشق تک لے جانا تھا، جو یزید کا دارالحکومت تھا۔ سکینہ کو ایک ننگے اونٹ پر رسی سے باندھا گیا تھا۔ سفر میں ایک موقع پر سیدہ سکینہ اونٹ سے گر گئیں۔ سیدہ سکینہ کے زوال کو ان کے گھر والوں کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اس واقعے کے بعد منحوس فوج نے مقدس قیدیوں کی شکل بدل دی۔ علی ابن حسین پہلے ہی گلے اور پاؤں میں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے محمد الباقر کو بدبخت فوج نے باندھ دیا۔ علی ابن حسین کی پیٹھ پر اور پھر وہی رسی ان کی بہن سیدہ سکینہ کی گردن پر باندھ دی گئی تاکہ علی ابن حسین سیدھے کھڑے نہ ہو سکیں۔ اگر وہ سیدھے کھڑے ہوتے تو رسی تنگ ہو کر سیدہ سکینہ کا گلا گھونٹ دیتی تھی۔ سختیوں اور مصائب کے ان اوقات میں بھی سیدہ سکینہ نے ہمیشہ دوسروں کا خیال کیا۔ ان دنوں اونٹ پر دمشق پہنچنے میں 32 دن لگتے تھے، لیکن حسین ابن علی کے خاندان کے افراد کو اس طرح لے جایا گیا کہ دمشق پہنچنے میں صرف 16 دن لگے۔ پھر ایک خوفناک رات سکینہ جیل کے ٹھنڈے فرش پر بستر پر چلی گئی۔ دیر تک وہ اندھیرے میں گھورتی رہی۔ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ سکینہ ابھی تک آنکھیں کھولے لیٹی تھی۔ اس کی ماں نے آواز دی، سکینہ اٹھو، اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے بچے، ہمارے چوتھے امام چل کر وہاں پہنچے جہاں سکینہ لیٹی تھی۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، وہ ٹھنڈا تھا۔ اس نے منہ اور ناک کے قریب ہاتھ رکھا۔ سکینہ کی سانسیں رک گئی تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے سسکیوں کے درمیان فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام زین العابدین نے حجرے میں قبر کھودی تو زینب نے بچے کو تھام لیا۔ تدفین کے بعد جب قبر بھری جا رہی تھی تو ماں نے چیخ ماری، کوئی کیسے بی بی رباب کو تسلی دے سکتا ہے؟ وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ وہ اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے اور جیل کی دیواریں اس کی پکار سے ہلنے لگیں، یا سکینہ، یا مدصلہ۔ بی بی رباب نے سکینہ کی قبر پر اپنا گال رکھ دیا اور پکار کر بولی، سکینہ مجھ سے بات کرو، صرف ایک لفظ، میرے بچے، مجھ سے بات کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سیدہ پسند سکینہ آئی کا ہو انتقال تو اسے 4 لائک سال کی کرنا عمر میں اور چینل کو 61 سبسکرائب ہجری کرنا میں نہ دمشق میں بھولیے گا۔ ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔